بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 52 ہے اور اس میں ہم سورہ تکاثر کے معنی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہاکم تمہیں غفلت میں رکھا یا تم کو غفلت میں رکھا، اور یہ لفظ اللہ سے نکلا ہے جس کے معنی اس نے غافل کیا، یعنی کہ اللہ جو لفظ ماضی پاسٹ ٹینس میں ہے، سنگولر، میسکولن اور تھرڈ پرسن کے لیے، اور جب ہم اس میں کم کا اضافہ کر دیں گے تو تم کو غفلت میں رکھا، الہاکم تم کو غفلت میں رکھا۔ تکاثر کثرت کی خواہش یا کثرت، تو معنی ہوئے تمہیں غفلت میں رکھا کثرت کی خواہش نے۔ حتی زورتم المقابر، حتی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، زورتم تم نے زیارت کی، زورتم کے معنی تم نے جا دیکھا یا تم نے زیارت کی، یہ زیارہ سے نکلا ہے، یعنی کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زیارت۔ ماضی کا صیغہ جمع مذکر حاضر، اصل میں زور سینہ کے بالا حصے کو کہتے ہیں، اس اعتبار سے زیارت کے معنی سینے سے کسی کے سامنے ہونے یا کسی کے سینے کی طرف رخ کرنے کے ہوتے ہیں۔ حتی زورتم المقابر، مقابر قبریں، قبر کی جمع مقابر، تو یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی کہ تم قبر میں پہنچ گئے، تم نے دیکھ لی، قبر دیکھ لی، قبر کے اندر پہنچ گئے۔ کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ہم نے جب فعل مضارع کو پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جب فعل مضارع پہ سوف آتا ہے تو وہ فیوچر ٹینس کے لیے ہوتا ہے، سوف جب ہم نے فیوچر ٹینس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو تعلمون تم جانتے ہو یا تم جان لو گے۔ تم ویسے اگر یہاں پہ ہم دیکھیں، اگر یہ سوفا نہ ہوتا تو اس کے معنی ہوتے تعلمون تم جانتے ہو، یعلمون وہ جانتے ہیں، تو کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے۔ ثم پھر، ثم کے معنی ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اس کے معنی پھر، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون تم جان لو گے، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون، لو کے ویسے معنی اگر، لیکن یہاں پہ جو معنی وہ ہیں کاش، لو اگر یا کاش، تعلمون تم جانتے ہو، علم الیقین، علم الیقین یقین کے ساتھ علم، لترون تم ضرور دیکھو گے، ترون تم دیکھتے ہو، مضارع کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، اور ترون تم ضرور دیکھو گے، تو ترون کے معنی تم دیکھتے ہو اور ترون تم ضرور دیکھو گے۔ الجحیم، جحیم کہتے ہیں جہنم کو، تو لترون الجحیم تم ضرور دیکھو گے جہنم، ثم پھر، لترونہا تم ضرور اسے دیکھو گے، عین الیقین، عین آنکھ، یقین اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اعتبار یقین، عین الیقین یعنی کہ یقین کی آنکھ سے، ترونہا تم اس کو دیکھتے ہو یا تم اس کو دیکھو گے، اور ترونہا تم اس کو ضرور دیکھو گے۔ مضارع بن نون تاکید کا صیغہ جمع مذکر حاضر، ثم پھر، لتسألن، تسألن تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یومئذ اس دن، یوم دن، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمت کے متعلق یا نعمتوں کے متعلق۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اصل میں الہاکم التکاثر فرمایا گیا ہے جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ ایک پوری عبارت میں بمشکل اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ الہاکم لفظ سے ہے جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں،
لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم ترین چیزوں سے غافل ہو جائے۔ اس مادے سے جب جب الہاکم کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی لہو نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے اہم تر ہے ہوش باقی نہیں رہا ہے۔ اسی کی دھن تم پر سوار ہے، اسی کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو، اور اس انہماک نے تم کو بالکل غافل کر دیا ہے۔ تکاثر کثرت سے ہے۔ اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرے یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں، تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے۔ بس الہاکم تکاثر کے معنی ہوئے تکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ اس کی دھن نے تمہیں اس اہم تر چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔ اس فقرے میں یہ تصریح نہیں کی گئی ہے کہ تکاثر میں کس چیز کی کثرت اور الہاکم میں کس چیز سے غافل ہو جانا مراد ہے، اور الہاکم تم کو غافل کر دیا ہے کہ مخاطب کون لوگ ہیں۔ اس عدم تصریح کی وجہ سے ان الفاظ کا اطلاق اپنے وسیع ترین مفہوم پر ہو جاتا ہے۔ تکاثر کے معنی محدود نہیں رہتے بلکہ دنیا کے تمام فوائد و منافع، سامان عیش، اسباب لذت اور وسائل قوت و اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی سعی و جد و جہد کرنا، ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جتانا اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الہاکم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس کے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور دوسروں کے مقابلے میں اس پر فخر جتانے کی دھن افراد پر بھی سوار ہے اور اقوام پر بھی۔ اسی طرح الہاکم التکاثر میں چونکہ اس امر کی صراحت نہیں کی گئی ہے کہ تکاثر نے لوگوں کو اپنے اندر منہمک کر کے کس چیز سے غافل کر دیا ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی بڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو اس تکاثر کی دھن نے ہر اس چیز سے غافل کر دیا ہے جو اس کی بنسبت اہم تر ہے۔ وہ خدا سے غافل ہو گئے ہیں، عاقبت سے یعنی کہ اپنے انجام سے غافل ہو گئے ہیں، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں، حقداروں کے حقوق اور ان کی ادائیگیوں کے معاملے میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں۔ انہیں معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار آدمیت کس قدر گر رہا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے آج کل ہے کہ جھوٹ بول کے، رشوت لے کر، کاروبار میں بےایمانی کر کے، جس طرح سے بھی ہو ہم ہر چیز کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں۔ انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ اس وقت پاکستانی معاشرے میں یا ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، خاص کر کے کہ ہمارے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی کہ ہم وہ مال جو ہے کہاں سے حاصل کریں، بس اس کی کثرت ہونی چاہیے، زیادتی ہونی چاہیے، چاہے وہ سود کا پیسہ ہے، چاہے وہ رشوت کا پیسہ ہے، چاہے وہ کاروبار میں جھوٹ بول کر ہے، بےایمانی کر کے ہے، کسی طریقے سے بھی پیسہ آ رہا ہو، لیکن ہمیں بس زیادہ سے زیادہ پیسہ چاہیے، زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے۔ انہیں عیش و عشرت اور جسمانی لذتوں کے سامنے اس کے سامان زیادہ سے زیادہ مطلوب ہیں۔ اس ہوس رانی میں غرق ہو کر وہ اس بات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت، زیادہ سے زیادہ فوجیں، زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے کی فکر ہے، اور اس معاملے میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ جاری ہے۔ اس بات کی فکر انہیں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی زمین کو ظلم سے بھر دینے اور انسانیت کو تباہ و برباد کر دینے کا سر و سامان ہے۔ غرض تکاثر کی بے شمار صورتیں ہیں جنہوں نے اشخاص اور اقوام سب کو اپنے اندر ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ انہیں دنیا اور اس کے فائدوں اور لذتوں سے بالاتر کسی چیز کا ہوش نہیں رہا ہے۔ یعنی تم اپنی ساری عمر اسی کوشش میں کھپا دیتے ہو اور مرتے دم تک یہ فکر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یعنی کہ یہ جو حتی زرتم المقابر ہے اس کی طرف اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ تم اپنی ساری عمر اسی کوشش میں کھپا دیتے ہو اور مرتے دم تک تمہیں یہ فکر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی، یعنی کہ تم ساری زندگی بس اسی غفلت میں پڑے رہتے ہو حتیٰ کہ تم قبر تک پہنچ جاتے ہو، یعنی کہ تمہیں موت آ جاتی ہے اور تم قبر میں اتر جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، یعنی تمہیں یہ غلط فہمی کہ متاع دنیا کی کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے، حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے۔ عنقریب اس کا برا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم جان لو گے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے۔
عنقریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس ہستی کی نگاہ ازل سے ابد تک کے زمانوں پر حاوی ہے، اس کے لیے چند ہزار یا چند لاکھ سال بھی زمانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ لیکن اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو کسی انسان سے بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گی کہ جن مشاغل میں وہ اپنی ساری عمر کھپا کر آیا ہے وہ اس کے لیے سعادت و خوش بختی کا ذریعہ تھے یا بد انجامی یا اور بدبختی کا ذریعہ۔ اب باقی پھر جو یہاں پہ تفسیر ہے وہ ثم کلا سوف تعلمون سے لے کے عن النعیم تک ہے۔ اس فقرے میں پھر کا لفظ اس معنی میں نہیں آیا کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تمہیں دیے دیتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال عدالت الہی میں حساب لینے کے وقت ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن اور کافر سبھی کو کرنی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے وہ اس محاسبہ میں کامیاب رہیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا اپنے عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی وہ اس میں ناکام ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تر و تازہ کھجوریں کھلائی اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہا کہ چلو ابو الہیثم بن التحیان انصاری کے ہاں چلتے ہیں۔ چنانچہ ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن التحیان کے نخلستان میں تشریف لے گئے۔ انہیں لا کر کھجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود کیوں نہیں کھجوریں توڑ لائے؟ انہوں نے عرض کیا میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ چھانٹ کر کھجوریں تناول فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی، یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی۔ ان حادث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی نہیں مومنین صالحین سے بھی ہوگا۔ رہیں خدا کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان کو عطا کی ہیں تو وہ لامحدود ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو ان کا پورا شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34۔ ان نعمتوں میں سے بے حد و حساب نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو عطا کی ہیں، اور بکثرت نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو اس کے اپنے کسب کے ذریعے سے دی جاتی ہیں۔ انسان کے کسب سے حاصل ہونے والی کسب یعنی کہ محنت یا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، انسان کے کسب سے حاصل ہونے والی نعمتوں کے متعلق اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی، اس نے ان کو کن طریقوں سے حاصل کیا اور کن راستوں میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں اسے حساب دینا ہوگا کہ ان کو اس نے کس طرح استعمال کیا، اور مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے متعلق اس کو بتانا پڑے گا کہ آیا اس نے اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ یہ نعمت اللہ کی عطا کردہ ہیں، یا ان پر دل، زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کیا تھا، یا یہ سمجھا تھا کہ یہ سب کچھ اسے اتفاقاً مل گیا ہے، یا یہ خیال کیا تھا کہ بہت سے خدا ان کے عطا کرنے والے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ ہیں تو خدا ہی کی نعمتیں مگر ان کے عطا کرنے میں بہت سی دوسری ہستیوں کا بھی دخل ہے، اور اس بنا پہ انہیں معبود ٹھہرا لیا تھا اور انہیں کے شکریہ ادا کیے تھے، یا یہ کہ خود یہ سمجھ لیا کہ یہ سب میری اپنی محنت کا حاصل ہے۔ جیسا آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ محنت کریں تو آپ کو دنیا کی تمام یعنی کہ کامیابیاں مل جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ظاہر سی بات ہے دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل حقیقی کامیابی تو ظاہر سی بات آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن اگر ہم اس وقتی کامیابی کو کامیابی کہہ بھی دیں تو بھی انسان کو یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتی، اس کی بھی تمام تر یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، کیونکہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ بھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا نہیں کریں گے اس کو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ بہت محنت کریں گے تو آپ کو جو ہے کوئی بزنس میں آپ محنت کریں یا آپ جو ہے پڑھائی میں محنت کریں تو آپ آگے جا سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس بزنس میں یا تعلیم حاصل کرنے میں جو بھی اس کے لیے جو اسباب ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے مہیا کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ انسان کو مہیا نہ کریں تو وہ
ظاہر سی بات ہے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ آپ کے پاس ذہانت نہیں ہو آپ کوئی بہت زبردست قسم کے ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتے۔ تو یہ ذہانت کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ کوئی بہت عظیم بہت اچھے ڈاکٹر بن کے بہت محنت کیا، آپ نے پڑھا، بہت تعلیم حاصل کی اور کوئی بہت کامیاب ڈاکٹر بن گئے اور بہت آپ نے پیسہ کما لیا، نام کما لیا، تو اس کے پیچھے سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی محنت آپ چاہے کتنی بھی کر لیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ذہن عطا نہیں کیا ہوتا جس کے ذریعے آپ نے وہ تمام کامیابی حاصل کی ہیں، اپنے وہ مہارت حاصل کی ہے ڈاکٹری میں یا میڈیسن میں، تو وہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ہمیشہ اسباب اللہ تعالیٰ ہی مہیا کرتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، چاہے وہ کسی بھی انسان کے پاس ہو، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عطا نعمت ہے۔